رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کو کیا دیکھی، کون نظروں پہ چڑھی دیکھ کے تلوا تیرا۔ یار محمد سے میں جو نیٹ کا پرابلم تھا، نیٹ چلا گیا تھا، اس لیے رک گیا میں۔ انشاءاللہ یار محمد مسلم بھائیو پھر سے میں آپ کے سامنے حاضر آ گیا، انشاءاللہ مل کر نعت پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا نہیں لے گی مجھے لے چلو مدینہ، کہ دوا نہیں لے گی مجھے لے چلو مدینہ۔ نہیں مانو سر تو کیا ہو میں غریب ہوں یہی نا، نہیں مانو سر تو کیا ہو میں غریب ہوں یہی نا، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ، میرے عشق مجھ کو لے چل تو ہی جانب مدینہ۔ اقبال ناتوا کی بس ایک التجا ہے، رہی زندگی سلامت میں بھی دیکھ لوں مدینہ، رہی زندگی سلامت میں بھی دیکھ لوں مدینہ۔ صبا مدینے تو جا کے نبی سے کہہ دینا، صبا مدینے تو جا کے نبی سے کہہ دینا، ترس رہی یہ آنکھیں تیری گلی کے لیے، ترس رہی یہ آنکھیں تیری گلی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے۔ ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں، ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں۔ دل میں نبی کی یادیں نبر نبی کی نعتیں، دل میں نبی کی یادیں نبر نبی کی نعتیں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں، جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں۔ سمجھیں گے ہم نیازی ان کی گرم نوازی، سمجھیں گے ہم نیازی ان کی گرم نوازی، جس دن ہوئے روانہ سرکار
جا کے نبی سے کہہ دینا ترس رہی ہے یہ آنکھیں تیری گلی کے لیے، ترس رہی ہے یہ آنکھیں تیری گلی کے لیے، تڑپ رہا حاضری کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، اور خدا کا ذکر محمد کا ذکر کرتے رہو، خدا کا ذکر محمد کا ذکر کرتے رہو، وظیفہ سب سے بہتر ہے زندگی کے لیے، وظیفہ سب سے بہتر ہے زندگی کے لیے۔ انشاءاللہ پوری کلام پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ پیارے محمد مسلم بھائیو، پچھلے آج 27ویں شب ہے، پیارے محمد مسلم فرسٹ رمضان سے کنٹینیو پروگرامس ہو رہے، آج ہی ایسا لگ رہا ہے کہ آواز ستا رہی ہے، تھوڑا میں پانی پی لوں۔ سرکار علیہ السلام پر ایک مرتبہ باوجود درود پاک پڑھ لیجیے۔ عادت یہ ہے کہ مسجد میں بیانات وغیرہ ہوتے نا تو باواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے، کہنے سے وہی زبان پر چڑھا ہوا ہے اور اسلامی بھائی پڑھتے ہیں تو وہی کہہ رہا ہوں، آپ اگر اپنی جگہ پر جہاں پر بھی ہے وہاں پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تاج والوں کے سروں پر پائیں اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائیں اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائیں اقدس آپ کے، میں بھی چوموں گا پیمبر، میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے، آپ کے قدموں کے نیچے نرم پتھر ہوں گے، آپ کے قدموں کے نیچے نرم پتھر ہو گئے، آپ کے قدموں کے نیچے نرم پتھر ہو گئے، کیا کہوں اللہ اکبر پائے اقدس آپ کے، کیا کہوں اللہ اکبر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے، میں بھی چوموں گا پیمبر، میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے، اور سست اور کمروں سواری تیز ہو جاتی وہی، سست اور کمروں سواری تیز ہو جاتی وہی، سست اور کمروں سواری تیز ہو جاتی وہی، دوست اور کمروں سواری تیز ہو جاتی وہی، جب
جب لگاتے گٹوں کر پائے اقدس آپ کے، جب لگاتے گٹوں کر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ اور اس لیے مکہ مدینہ بن گئے دونوں حرم، اس لیے مکہ مدینہ بن گئے دونوں حرم، اس لیے مکہ مدینہ بن گئے دونوں حرم۔ آگے جب بندہ پرور پائے اقدس آپ کے، آگے جب بندہ پرور پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ اس پر آمین ضرور لکھیں گے۔ میری قسمت بھی کھلے گی، میرے گھر بھی آئیں گے، میری قسمت بھی کھلے گی، میرے گھر بھی آئیں گے، میری قسمت بھی کھلے گی، میرے گھر بھی آئیں گے۔ دیکھوں گا میں زندگی بھر، دیکھوں گا میں زندگی بھر پائے اقدس آپ کے، دیکھوں گا میں زندگی بھر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ میں بھی چوموں گا پیغمبر، میں بھی چوموں گا پیغمبر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ اور خاک پائے مصطفیٰ کی کھائی قرآن قسم، خاک پائے مصطفیٰ کی، خاک پائے مصطفیٰ کی، خاک پائے مصطفیٰ کی کھائی قرآن قسم، طیب و طاہر منور پائے اقدس آپ کے، طیب و طاہر منور پائے اقدس آپ کے۔ کیا مکہ ہو لا مکہ تک چاپ ہے خط میں لکھی، کیا مکہ ہو لا مکہ تک چاپ ہے خط میں لکھی، سدرا اور رف رف سے اوپر، سدرا اور رف رف سے اوپر پائے اقدس آپ کے۔ حشر تک مٹتا نہیں ہے، حشر تک مٹتا نہیں ہے، مٹ گیا جو آپ پر، حشر تک مٹتا نہیں ہے، مٹ گیا جو آپ پر، حشر تک مٹتا نہیں ہے، مٹ گیا جو آپ پر۔ اے اجاگر تھام مٹ کر پائے اقدس آپ کے، اے اجاگر تھام مٹ کر پائے اقدس آپ کے۔ صلی اللہ علیہ یا پیارے محمد حسین، میرے بھانجے یہ میرا سپورٹ کرتے ہیں، یہ آج کہتے ہیں کہ یہ نعت پاک پڑھتے ہیں، تو پیارے محمد حسین بھی جب میں انہیں نعت پڑھنے کا موقع دوں گا، جیسا بھی پڑھیں آپ بھی پڑھیں، آپ بھی اگر ہو گیا تو پیارے محمد حسین بھائیو آپ میرے گھر انشاءاللہ رمضان کے بعد پیارے محمد حسین بھائیو ہر جمعرات، یہ لاک ڈاؤن کے بعد میرے گھر پر اجتماع رکھیں گے، عشاء کی نماز کے فوری بعد عشاء کی نماز مسجد خالد باغ میں ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد میرے گھر پر انہیں ایک نعت، ایک بیان اور ذکر، دعا، صلاۃ والسلام، تلاوت، نعت، بیان، ذکر، دعا، صلاۃ والسلام ہم کریں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے محترم مسلم بھائیو، یعنی موقع ہے
آپ کو جس طریقے سے بھی مجھے آتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، آپ سیکھیں، آپ بھی بیان کیجئے، آپ بھی سلام پڑھیے، آپ بھی ذکر کیجئے، آپ بھی دعا کیجئے۔ یعنی محمد اگر کچھ رہا تو میں آپ کو بتاتا ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ پسند کرتے ہیں تو کامنٹ میں انشاءاللہ لکھ دیجئے، تمام اسلامی میں انشاءاللہ ہم کریں گے اجتماع۔ گھر کے میں ہوگا، اس کے بعد نا مسجد میں ہم لے کر جائیں گے انشاءاللہ، اس سے پیدا ہوگا۔ میرے بھانجے آئے ہوئے ہیں انشاءاللہ وہ نعت پڑھیں گے، نعت انشاءاللہ محمد احمد مدثر انشاءاللہ نعت پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پر ڈرامہ سماعت فرمائیں۔ ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، نہ اقراؤ دیا چاند تاروں اپنی رنگت پہ، نہ اقراؤ دیا تاروں چاند تاروں اپنی رنگت پہ، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے تو دنیا بھول جاؤ گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، اگر تم غور سے میرے نبی کی نعت سن لو گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، میرا دعویٰ ہے تم گانا بجانا بھول جاؤ گے، اگر تم جان لو ایک حافظ قرآن کی عظمت، اگر تم جان لو حافظ قرآن کی عظمت، میرا دعویٰ ہے تم اپنے بچوں کو انگلش پڑھانا بھول جاؤ گے، حدیث مصطفیٰ پر تم جو ہوگے عمل پیرے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، مدینے کا کبوتر پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، مدینے کا کبوتر پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے، اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے،
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا رسول اللہ کے دیکھ لو، یا مدینے میں بلا کے دیکھ لو، سینکڑوں کے دل منور کر دیے، اس طرف بھی ہم یہاں کے دیکھ لو. الحمدللہ پہلی مرتبہ میں جانتا ہوں کہ مجھے جہاں تک پتا ہے یہ پہلی مرتبہ مدثر نے نعت پاک پڑھی اور الحمدللہ اچھے انداز میں پڑھی. اللہ مزید برکتیں عطا کرے. بہت خوب الحمدللہ. جتنے اسلامی بھائیوں نے تم دعاؤں سے نوازا، اللہ ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے ناظرین ہیں اور یہ پڑھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں، ہم سب کو سرکار علیہ السلام اسی سال مدینے کی حاضری عطا فرما دے انشاءاللہ. ہم کرم ہو جاتا ہے، کرم سرکار سے مان لیا. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ مانتے جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ لے کر مانگیں. آپ دیکھیں مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ، ہمیں جان دل سے ہے پیارا مدینہ. چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ، پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ. انشاءاللہ مدینہ مدینہ نعت پڑھیں گے انشاءاللہ. سرکار علیہ السلام کی بارگاہ یعنی پیدا ہوتا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. آج ستارہ ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ انشاءاللہ نعت پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے محترم میں آپ ضرور پڑھیں انشاءاللہ بے حد لطف سبراتا ہے. مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا. مدینہ ہمیں جانو دل سے پیارا. مدینہ عاشق کی آنکھوں کا تارا. مدینہ عاشق کی آنکھوں کا تارا. مدینہ چلو مل کے کرتے ذکر مدینہ. چلو مل کے کرتے ذکر مدینہ. سبحانہ سبحانہ دلارا مدینہ. سبحانہ سبحانہ دلارا مدینہ. عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ. وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے. زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. وہ مدینہ
میراجیں زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے سبحانہ سبحانہ دلارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ ہر عاشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ اور پیارے محمد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اللہ 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 آپ یعنی نیتیں کر لے نیتیں کرے کہ جب مدینے کی حاضری ہو جائے تو کیسے حالات ہوتے ہیں پیارے محترم اسلامیوں مدینے کی حاضری اللہ 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 ہاں کرم نبی کا بھور سے نکال دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے کرم نبی کا بھور سے نکال دیتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے نبی کی مدح سرائی کوئی مذاق نہیں کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے ہاں کسی کسی کو خدا یہ کمال دیتا ہے وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے جس کا دیدار مومن کی معراج ہے زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے تو پیارے محترم مدینہ شریف اللہ اللہ یعنی کیسا دلکش نظارے ہوتے ہیں کیسے دلکش نظارے پیارے محترم سے بھائیو آپ جب جاتے ہیں نا تو ایک الگ ہی تڑپ ہوتی ہے آپ جتنی مرتبہ جائیں پیارے محترم سے اتنی مرتبہ آپ محنت جانا چاہتے ہیں ہاں جانا چاہتے ہیں یعنی حسن رضا خان صاحب کیا خوب لکھتے ہیں دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہے دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہے سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو تو پیارے محترم اسلام میں جو یہ کیسا ہوگا کیسا معاملات رہیں گے سوچیں ہم اتنا معاملات رہتے ہیں جب مدینہ شریف جب جاتے ہیں نا تو آپ کا دل وہاں سے ہٹنے کے لیے نہیں کرتا آپ کو وہاں پر کوئی چیز کی فکر ہی نہیں پیارے محترم سے بھی آپ اگر رات میں وہاں رکتے ہیں پیارے محترم سے میری ایک بات آپ کو سناتا ہوا آگے بڑھو کیا تھا میرے پاس پیسے بالکل ختم ہو گئے 7 ریال میرے پاس جیب میں تھے میرے ایک دوست محمد وجاہت قادری پیارے محترم سے واٹس ایپ کرتے ہیں اور بھائی کہتے ہیں کہ پیارے محترم میں ایک ناتخواں اسلامی بھائی کا فون ہے میں ان سے بات کر لوں کیونکہ وہ بھی آ جائیں گے آپ کے سامنے ایک سیکنڈ کے لیے 1 منٹ کے لیے ان سے بات کروں میرے بھائی سے وعلیکم السلام مشیر بھائی آ سکتے جلدی آئیے میں نعت پڑھ رہا ہوں ٹھیک آئیے مشیر بھائی سبحان اللہ پیارے محترم میں ہمارے مشیر محمد مشیر شلتاری صاحب بہترین نعتخواں ہیں آپ کے یہاں پر آنے کے لیے جنہیں آپ ریڈی ہو گئے الحمدللہ تو پیارے محترم سے میں یہ معاملات تھے ہاں تو جب یہاں وہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیگس فنا میں پیارے محترم سے میں حاضر ہوں اور یعنی میرے ایک دوست اسماعیل مدنی ہاں حیدرآباد کے دوست تھے وہ الحمدللہ وہاں پر ہماری ملاقات ہوئی مدینہ شریف میں تو پیارے محترم سے جب ہماری ملاقات ہوئی تو معاملات یہ ہوئے ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں ہاں وہ ابھی آئے ہوئے ہیں تو پیارے محترم سے اسماعیل مدنی ہمارے بھائی انہیں وہ آئے ملاقات ہوئی میں خاموش بیٹھا ہوا ہوں وہ دوست کا میسیج ہے میں دیکھ کر سوچ رہا کہ مولا میں تو واپس جواب بھیج دیا وجاہت قادری کو محمد وجاہت قادری کو میسیج بھیج دیا وجاہت بھائی میرے یہاں پر پیسے نہیں ہیں میرے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں پیارے محمد مسلم بھائیوں کیونکہ کل صبح نکلنا ہے تو پورا شاپنگ وغیرہ سب ہو گئی میں خریداری میں سب کر لیا تو
حالت یہ ہو گئی، معاملات یہ ہو گئے کہ پیارے محمد مسلم بھائیو بالکل پیسے نہیں میرے پاس، اب میں کیا کروں؟ پیارے محمد مسلم میں جو تھا وہ کہہ دیا. کچھ لمحے گزرے، پیارے محمد مسلم بھائیو ایک صاحب نے انہیں تسبیحوں کا پورا پیکٹ لائے اور ایک تسبیح نکال کر مجھے عطا کر دیا. تو پیارے محمد مسلم بھائیو وہیں پر میں نیت کی کہ یہ تسبیح میری نہیں ہے، یہ وجاہت قادری کی تسبیح ہے. تو پیارے محمد مسلم بھائیو وہ میرے دوست وجاہت قادری الحمدللہ پیارے محمد مسلم بھائیو وہ ہر وقت اپنے جیب میں تسبیح رکھ کر پھرتا ہے. مجھے سرکار کی بارگاہ سے یہ ملا ہے تحفہ کہہ کر. پیارے محمد مسلم بھائیو آپ وہاں پر جائیں، ہاں آپ نیتیں کریں، آپ کو ہر وہ چیز ملے گی، ہر وہ چیز ملتی ہے. تو یعنی اویس قادری کیا لکھتے ہیں نعت پاک، میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا، میں مدینے چلا. پیارے محمد رسول آپ کی جب نکل جائیں گے مدینے کے لیے، گھر سے جب نکلیں گے تو حالت کیسی رہتی ہے سوچے. پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا. جب حاضری قریب ہو جاتی ہے تو ہمارے حالات بالکل جدا رہتے ہیں. تو پیارے محمد رسول ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں انہیں خوب درود پاک پڑھنا ہے. میں نے شروع میں بتایا کہ ہمیں یعنی ہم جو جاب کرتے ہیں اس کا 10واں حصہ 10%، ہاں اگر آپ 20,000 کماتے ہیں تو پیارے محمد رسول آپ 20,000 کماتے نہیں، آپ 18,000 کماتے ہیں. سوچیں 2,000 پیارے محمد رسول آپ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری کے لیے جمع کرنا شروع کر دیجئے. 2 سال 24 months میں 2 into 24 کر لیجئے، 48,000 ہو جاتے ہیں. تو پیارے محمد رسول اگر 2 سال بعد 70,000 ہو جائیں گے تو 10-12,000 آپ کے پاس ایسا ہی نکل جائیں گے. اب اس کے بعد آپ کی حاضری ہو جائے گی. جب حاضری کے لیے جب آپ جائیں گے پیارے محمد رسول آپ کا دل کتنا خوش ہوگا، کتنا خوش ہوگا صرف آپ ہی جانتے ہیں. تو پیارے محمد رسول ہمیں چاہیے عمل کرتے ہوئے ہمیں لے جانا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے عمل تو ہمارا کیسا ہوگا؟ تو پیارے محمد رسول ہمارا جو وقت گزر رہا ہے، ہمارا جو وقت گزر رہا ہے نا تو ایسا ہی نہیں گزر لینا ہے. پیارے محمد رسول میں پھر تھوڑا پانی پی لیتا ہوں. ہمارا جو عمل گزر رہا ہے نا ہم ایسا ہی نہیں سوچیں. کچھ مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعین والکرم والی ہے وبارک وسلم. اور پیارے محمد سے عمل 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 کیا عمل کرنا ہے؟ آپ سوچ رہے ہیں کہ بڑا مشکل عمل ہے. کوئی چیز کی مشکل نہیں ہے، کوئی چیز مشکل نہیں ہے. پیارے محمد میں زندگی بڑی آسانی سے گزرتی چلی جا رہی ہے. ہاں آپ دیکھیں لاک ڈاؤن ہوا، آپ یقین سے کہیں، دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں کہ پیارے محمد میں کیا کچھ کمی ہوئی، کھانے میں کچھ کمی ہوئی، رمضان رہا، ہاں کچھ لوازمات ہم نہیں کھا سکے بس اتنا ہی، لیکن دوسری چیزیں ہم ہر وہ چیز کھائے. لیکن پیارے محمد میں آج معاملات یہ ہو گئے کھانے کے بعد بندہ ناشکرہ پنا کر دیتا ہے. اس طریقے سے کبھی نہیں کرنا چاہیے. ناشکرہ پنا کرنا یہ بہت بڑی غلطی ہے. اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے. اور پیارے محمد میں ساتھ میں ہم کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑنا ہے. ہاں نماز بھی نہیں چھوڑنا ہے. اور پیارے محمد میں قرآن پاک ہماری کتنی بھی عمر ہو جائے پیارے محمد رسول یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خبر کی یعنی ماں کی گود سے خبر کی گود تک انسان سیکھتا رہے تو بھی کم ہے، تو بھی کم ہے. تو پیارے محمد رسول ہمیں چاہیے عمل 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 عمل
کرتے ہی رہنا ہے. ہم کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے, اگر ہم نہیں کریں گے تو پیارے محمد میں ہمارا کچھ بھی فائدہ نہیں. ہمارا تو زندگی ہماری لائف گزرتی ہوئی چلے جا رہی ہے, ایسا ہی چلی جا رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پیارے محمد مسلم میں جو آپ دیکھیں الحمدللہ لاک ڈاؤن کے سبب ہم گھروں میں جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں. گھر والے ہی صحیح, 3 نہیں 2 ہے, ہم جماعت کے ساتھ جیسا بھی ہو رہا ہے نماز ہو رہی ہے. اگر کسی کے پاس نہیں ہو رہی ہے تو وہ الگ معاملات ہے, لیکن پیارے محمد میں گھروں میں نماز ہو رہی ہے. ہاں اس کے بعد گھر میں تو ہم پڑھ رہے ہیں, ہم نیت یہ کیوں نہیں کرتے کہ پیارے محمد میں جو انشاءاللہ جب لاک ڈاؤن ختم ہو جائے گا, مسجدوں میں جانے کا کہا جائے گا, تو انشاءاللہ ہماری کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑے گی. انشاءاللہ کوئی نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ایسی نیت کرنا ہے اور اس کے اوپر مصمم ارادہ بھی کرنا ہے. ارادہ کر کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. اگر ہم آگے بڑھیں گے تو پیارے محمد میں ہماری کوئی نماز نہیں چھوڑے گی, ہماری کوئی نماز نہیں چھوڑے گی. ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے بن جائیں. پیارے محمد میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کتنے فائدے ہوں گے, کتنی برکتیں ہوں گی, کتنے معاملات ہوں گے. تو پیارے محمد میں ہمیں عمل کہتے ہوئے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے, آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے. جاتے رہیں گے تو انشاءاللہ بسم اللہ بے شمار فائدے ہوں گے. اگر ہم نہیں کریں گے تو پیارے محمد میں ہمارے لیے نقصانات ہیں. کیا نقصان ہے؟ کیا نقصان ہے؟ ہمارے لیے بے شمار نقصان ہے کہ ہم نے یہ عمل نہیں کیا کہ اگر پیارے محمد میں خود ہم پریشان رہتے ہیں. ہم پریشان رہتے ہیں. آپ دیکھیں رمضان شریف سے پہلے آپ اور میں نے کتنی نیتیں کی ہوگی, کچھ نہ کچھ چھوٹا ہوگا یا نہیں ہوگا سوچے. تو پیارے محمد میں چھوٹتا ہے. ہمیں چاہیے چھوٹنے نہ دے, ہمیں چاہیے عمل گزارتے ہوئے ہماری زندگی میں یعنی ڈالتے ہوئے ہم آگے بڑھ جائیں. آگے بڑھیں گے تو پیارے محمد میں ہمارے لیے فائدے ہیں. اگر آگے نہیں بڑھیں گے تو یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے, کیونکہ پیارے محمد میں یہ آپ کی اور میری زندگی گزرتی ہی چلی جا رہی ہے. ہم دن رات یعنی آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن پیارے محمد میں ہم نے کیا عمل کیا اگر ہم دیکھیں گے تو ہمیں دکھتا ہے کہ ہم عمل کچھ بھی نہیں کریں. تو اس طریقے سے اگر زندگی گزری تو پیارے محمد میں ہمارا نقصان ہے یا فائدہ ہے, ہم سوچیں. آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, چلو پیارے محمد میں جو قرآن پاک سیکھنے میں لگ جائے. آپ اپنے گھر کے پاس, آپ اپنے یعنی گھر کے قریب میں صحیح العقیدہ امام کو ڈھونڈ کر ان سے ملاقات کریں. ان سے ملاقات کر پیارے محمد میں جو یعنی روزانہ کم از کم 30 منٹ آپ حافظ صاحب کو دے دیجیے. انشاءاللہ آپ 2 سال میں پیارے ناظرہ وغیرہ اور سورہ وغیرہ بھی آپ سیکھنے والے بن جائیں گے. اور جب پڑھیں گے نا آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک پڑھنے سے کتنی برکتیں ہیں, کتنے معاملات ہیں, کتنے فائدے ہیں. تو پیارے اور محمد مسلم میں جو ہم پڑھنا ہے, پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے, پڑھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. کیوں؟ اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا کہیں گے. آج کتنے حالات خراب ہیں, آپ جانتے ہیں کتنے حالات خراب ہیں ہندوستان میں مسلمانوں کے. پیارے محمد میں جو کورونا وائرس آیا تو کیا کیا حالات ہیں آپ سب دیکھے ہوں گے. مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا. ہاں اب رمضان شریف کے آخری دن گزر رہے ہیں. پیارے محمد میں 27ویں شب چل رہی ہے. اس کے بعد کل کیا ہوگا؟ 27واں روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا. 27واں روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا. ہاں 27واں روزہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اور پیارے محمد مسلم بھائیو 27واں روزہ جب کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ 28ویں شب آ گئی, 28واں روزہ, 29ویں شب آ گئی, 29واں روزہ پھر ختم. ہو سکتا ہے 29واں چاند نظر آ جائے. ہو سکتا ہے پیارے محمد مسلم بھائیو 29واں چاند نظر آ گیا. 29واں چاند اگر نظر آ گیا تو عید ہو جائے گی. اللہ کرے کہ ہمیں اللہ عز و جل کرے کہ پیارے محمد سے بھائیو ہمیں 30 روزے مل جائیں. اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوگی. پیارے محمد سے ہمارے لیے بڑی آسانیاں ہوگی, ہمارے لیے بڑے فائدے ہوں گے, ہمارے لیے بڑی معاملات ہوں گے. ہمیں چاہیے عمل کرتے ہوئے ہماری زندگی کو گزارنا ہے. پیارے محمد سے بھائیو ہمیں خوب عمل کرنا ہے. ہمیں خوب پیارے محمد سے بھائیو
زندگی کو آگے لے جانا ہے عمل کے ساتھ، کیونکہ پیارے محمد میں آپ کی اور میری زندگی گزرتی ہی چلی جا رہی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمل کے معاملات کریں، عمل کے معاملات کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہوئے چلے جائیں۔ اگر آگے بڑھیں گے تو پیارے محترم اسلام بھائیو، کچھ دیر بعد پیارے محترم اسلام بھائیو ہمارے لیے بڑے فائدے ہوں گے۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہمارے لیے نقصان ہوں گے۔ پیارے محترم اسلام بھائیو، میرے عزیز محمد مشیر چھتاری بھائی انشاءاللہ آنے والے ہیں، اور آنے کے ساتھ آپ کو میں مائک دے دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ انہیں دعا کو مل کر دیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک میں ایک نعت پاک پڑھوں گا۔ پیارے محترم جو آپ اس سے پہلے بھی سنے ہوں گے مجھ سے، انشاءاللہ پھر ایک مرتبہ سن لیجیے، آپ کا دل مدینہ ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی تو دیدار کے تو متمنی ہے آپ اور میں۔ اللہ عز و جل کرم کرے کہ آپ کو اور مجھے اللہ عز و جل ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما دے۔ آپ سنیں، پھر ایک بار پڑھتا ہوں، بڑی پیاری نعت ہے، پڑھتے جائیں، انشاءاللہ عز و جل لطف آتے جاتا ہے۔ یہ ہر انداز میں ہم نعت پڑھ سکتے ہیں، غم کے انداز میں پڑھتے ہیں، خوشی کے انداز میں پڑھتے ہیں، ہر انداز میں پڑھ سکتے ہیں۔ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں، سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اور میں کیوں غیر کی ٹوکریں کھانے جاؤں، میں کیوں غیر کی ٹوکریں کھانے جاؤں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں۔ اور یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو مارا کروں میں، تیرے نام پر سب کو مارا کروں میں،
حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، اور تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، تیرے در کے ہوتے کہاں جاؤں پیارے، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، کہاں اپنا دامن پسارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، اور تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، اور تیری کاف پایوں سوارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں، کہ پلکوں سے اپنی بہارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، اور خدا کے دم ہے لبوں پر، خدا کے
لمحے لبوں پر دمِ واپسی تو نظارہ کروں میں، دمِ واپسی تو نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، اور خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوبارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، اور خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، پیارے محترم سامعین، جب مدینہ شریف جاتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، مدینہ شریف کے حالات معاملات میں اگر ہم ڈوب جائیں، پیارے محترم، ہر وہ چیز ہمیں یاد آئے گی کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کے معاملات کیسے ہیں، اللہ 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 اللہ۔ آپ مسجد نبوی میں چلے جاتے ہیں، جس طرف سے جائیں ویسا ہی نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ ایسے حالات جنہیں دل سے کبھی جدا نہیں ہوتی، دل سے کبھی بات جدا ہی نہیں ہوتی، اس طریقے کے معاملات رہتے ہیں۔ تو پیارے محترم، یہ عظیم رات ہے، انشاءاللہ ہم مل کر درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد۔ جتنے ناظرین ہیں مل کر آپ بھی پڑھیں انشاءاللہ عز و جل، بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پیارے محترم مسلم بھائیوں، حالات کنٹینیو پروگرامز کرتے ہیں نا تو آپ کو گلا بیٹھ جاتا ہے۔ ہاں، آج میں سمجھتا ہوں 29واں پروگرام ہے میرا، 27 دن تو کنٹینیو یہ ہو گئے، رات میں ہے نا 30th پروگرام ہے، گلے میں بڑا درد ہے، انشاءاللہ تھوڑا پانی پینے کے بعد ہم مل کر درود پاک پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد، 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 اللہم صلی علی محمد۔ آپ بھی اپنی جگہ پر پڑھتے جائیں انشاءاللہ عز و جل۔
پیارے محترم میں یہ رات میں درود پاک پڑھنا. اور رمضان شریف میں علماء فرماتے ہیں روایتوں میں ملتا ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا اللہ عز و جل 1,00,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو مل کر پڑھیں اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد. آپ بھی درود پاک مل کر پڑھیں اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد. پیارے محترم سنیوں مل کر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. دعا کے وقت آپ اسلامی بھائی
جتنے آپ کے دوست ہیں اس تک شیئر کر دیجیے، اور ہو سکے تو واٹس ایپ کر دیجیے ان لوگوں کو، انشاءاللہ وہ بھی شامل ہو جائے گی دعا میں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دل مارک مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ عز و جل ہماری ہمارے والدین کی ساری امت کی بخشش کو مغفرت فرما۔ اے اللہ عز و جل ہماری ہمارے والدین کی ساری امت کی بخشش کو مغفرت فرما۔ اے اللہ عز و جل نیک پرہیزگار والدین کا فرمانبردار سچا عاشق رسول بنا۔ اے اللہ عز و جل، اے مالک مولا عز و جل اس رات کی خوب برکتیں عطا فرما۔ اے مالک مولا عز و جل، اے اللہ جس طریقے سے ہم ہو سکے ویسا عبادت کر لیے، ویسا مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں مولا ہدیۃ محبت نذرانہ نعت شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ ابھی مولا ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیا۔ اے مالک مولا عز و جل ہمارا نعت پاک پڑھنا قبول فرما لے، ہمارے درود پاک پڑھنا قبول فرما لے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں رات کی عبادتیں کرنا قبول فرما لے۔ اے اللہ پانچوں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ مولا ہم وقت پر نمازیں ادا کر رہے ہیں، اے اللہ باجماعت نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ اے مالک مولا ہماری نمازوں کو قبول فرما لے، ہماری تسبیح کو قبول فرما لے، ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول فرما لے۔ اے اللہ عز و جل ہمارے گھر کے تمام فرد کی عبادتوں کو قبول فرما لے، ہمارے محلے کے تمام اسلامی بھائی اسلامی بہنوں کی عبادتیں کو قبول فرما لے، ہمارے شہر حیدرآباد دفتر کے مسلمانوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے مالک مولا ہمارے اسٹیٹ تلنگانہ کے تمام مسلمانوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے ہند کے مسلمانوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود، اے مالک مولا عز و جل لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود مولا اے اللہ عز و جل ہر جگہ پر مسلمان عبادتیں اپنے گھروں میں کر رہے ہیں۔ اے اللہ عز و جل ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری برائیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین سے راضی ہو جا، ہمارے بھائی بہن سے راضی ہو جا، ہمارے دوست احباب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ سرکار کی تمام امت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ بے شک مولا گناہ گار ہے، بدکار ہے، سیاہ دار ہے، لیکن مولا تیرے اور تیرے محبوب کے چاہنے والے ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب کے چاہنے کا واسطہ، اے اللہ تیرے محبوب کے رخ زیبا کا واسطہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہماری برائیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ عز و جل تو ہم سے راضی ہو جا، سرکار کی تمام امت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ سرکار کی تمام امت سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مولا اس رمضان میں مولا اے اللہ مسلمانوں کے گھروں میں زیادہ سے زیادہ درود پاک کی کثرتیں ہو رہی ہیں۔ اے مالک مولا عز و جل جس مسلمان نے جو بھی چھوٹا سا چھوٹا عمل کیا ہے مولا اے اللہ تو اس کے عمل کو قبول فرما لے۔ اے مالک مولا بے شک مولا پریشان ہے تمام امت، مولا سرکار کی تمام امت پریشان ہے۔ اے اللہ مسلمانوں پر اے مالک مولا مسلمانوں پر بے شمار ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اے اللہ عز و جل جو ظالم ہے مولا ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو ہر جگہ آسانیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ سرکار کی امت کو آسانیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین سے راضی ہو جا، ہمارے بھائی بہن سے راضی ہو جا۔ اے اللہ سرکار علیہ السلام کے چاہنے والوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے بڑوں کا سایہ اے مالک مولا ہمارے سروں پر تعدیر قائم اور دائم فرما دے، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم اور دائم فرما دے۔ اے مالک مولا عز و جل اے اللہ عز و جل ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ اے مالک مولا ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین سے راضی ہو جا، ہمارے دوست احباب سے راضی ہو جا۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا، اے اللہ گناہ کر کے بھول گئے مولا، نیکی کر کر یاد کر رکھ لیے۔ اے مالک مولا اے اللہ عز و جل اگر تیری گناہوں پر نظر گئی تو مولا ہم جہنم کے حقدار ہیں۔ اے مالک مولا عز و جل تجھے تیرے محبوب کا واسطہ
واسطہ مولا، اے اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کا واسطہ، اے اللہ اہل بیت کا واسطہ، اے اللہ اس دنیا میں مولا اب جو تیرا نیک بندہ ہے مولا، اے اللہ عز و جل اس کا واسطہ، اے اللہ ہم ہند میں رہتے ہیں، اے مالک مولا جس محلے میں رہتے ہیں مولا اس محلے کے اے اللہ بزرگ حضرت سیدنا جمال الدین قادری کا واسطہ، اے اللہ اے مالک مولا بابا شرف الدین کا واسطہ، اے مالک مولا حضرت یوسفین شریفین کا واسطہ، اے اللہ عز و جل اے اللہ جو نیک بندے ہندوستان دکن میں حیدرآباد میں آرام کر رہے ہیں مولا ان سب کا واسطہ، تلنگانہ میں آرام کر رہے ہیں ان سب کا واسطہ، ہندوستان کے ولی اے اللہ غریب النواز کا واسطہ مولا، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ مولا، اے اللہ تو جو ہاتھ اٹھاتا ہے اس کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو نے ایک جگہ پر کہہ دیا اے محبوب منگتوں کو نہ چھڑکنا، اے اللہ اے مالک مولا عز و جل تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں، بے شک مولا اے اللہ گناہگار ہیں اے اللہ لیکن تو ہاتھ اٹھانے والے کو پسند کرتا ہے، اے مالک مولا مسلمانوں کے اے اللہ تمام معاملات کو حل فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کو اے اللہ دینی جذبہ عطا فرما دے، اسلامی شعار عطا فرما دے، اے مالک مولا ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین سے راضی ہو جا، ہمارے باپ باپ سے راضی ہو جا، ہمارے بڑوں سے راضی ہو جا، اے اللہ بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تعبیر قائم اور دائم فرما دے، اے اللہ والدین کو صحت عافیت دراز عمر بالخیر عطا فرما دے، اے اللہ اے مالک مولا عز و جل جو مسلمان جہاں جہاں بھی پریشان ہے مولا اے مالک مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ عز و جل رمضان میں کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں مولا اے اللہ عز و جل بغیر سحری کے روزہ رکھ لے رہے ہیں، اے اللہ عز و جل ان کے لیے تو سحر کے انتظام بھی فرما دے، اے اللہ عز و جل اس وائرس کو مولا کرونا وائرس کو مولا تو جلد از جلد ختم فرما دے، اے اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا تو نے دیدار جب کروایا اے اللہ اس دیدار کے وقت کا واسطہ مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر مولا اس وائرس کو ختم فرما دے، جتنی زندگی ابھی بچی ہوئی ہے مولا اس زندگی کو مولا تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ آج سے پہلے مولا اب سے پہلے ہم سے جو غلطی ہو گئی مولا سب غلطیوں کو معاف فرما کر نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، تیرے اور تیرے محبوب کا چاہنے والا بنا دے، والدین کا فرمانبردار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اے مالک مولا ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ عز و جل اس قدر والی رات کا واسطہ مولا اے اللہ ہزار مہینوں سے بڑھ کر ثواب اس رات میں ہے مولا، اے اللہ اس کا ثواب ہر مسلمان کو عطا فرما دے، اے اللہ عز و جل ہر مسلمان کو نیک اور ایک بنا دے، اے مالک مولا عز و جل ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری زندگی میں مولا بار بار مولا کعبے کا طواف عطا فرما دے، مدینے کی حاضری عطا فرما دے، اے اللہ موت کا وقت بھی آئے گا، ایسا موت کا وقت آ جائے مولا رمضان کا مہینہ ہو، سرکار علیہ السلام کی مسجد نبوی شریف اللہ صاحب الصلاۃ والسلام میں مولا شب قدر ہو، سنہری جالیوں کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہوں مولا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ کہہ رہے ہوں مولا اس وقت مولا ہماری روح نکل جائے، ایسا کرم فرما دے مولا جنت البقیع میں 2 گز زمین نصیب فرما دے، اے اللہ مانگنے کا ڈھنگ طریقہ سلیقہ نہیں مولا تجھے دینا آتا ہے، اے اللہ ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے مولا، اے اللہ میرے عزیز مشیر بھائی کی والدہ کی حتمی بخشش و مغفرت فرما دے، میرے محلے کے جتنے مرحومین ہیں مولا اے اللہ میرے بڑے جو انتقال کر چکے مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہماری بھی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ میرے والدین کی ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، اے اللہ تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، اے اللہ تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے مولا، مانگنے کا ڈھنگ طریقہ سلیقہ نہیں مولا تجھے دینا آتا ہے، اے اللہ ہمارے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرم
وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے محترم سے میرے عزیز مشیر بھائی آئے انشاءاللہ ان کی نعت بھی سنیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات کرنے کی سعادت حاصل کرنا سماج میں. ابھی ہمارے اپنے عزیز سید اسماعیل برکات کی حاضر صاحب مدینہ منورہ کی جاریوں کا تذکرہ کیا ہے. اسی ملاد سنت سے کلام پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا سماج میں. کیا کروں اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک. اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک. دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سنہری جالیاں. دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سنہری جالیاں. ٹوٹنے لگتی ہے امید کی گرنے زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ. زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ. پیار سے جب سنہری جالیاں. پیار سے جب
بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں۔ حاصل کلام شعر پڑھنے کے ساتھ حاصل کا سماج فرمائے۔ جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، جو یہاں پہنچا وہ آقا کی شفاعت پا گیا، راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں، راہ جنت کی دکھاتی ہے سنہری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة من دوام ملك الله، صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ مظفر واسی صاحب سے اللہ تعالیٰ کی سعادت حاصل کریں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، اور کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کے، کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کے، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، فقیروں کی صدائیں بھی شہ ابرار سنتے ہیں، سر آئینہ
سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے حاصل کلام شاہ اسماعیل بانی کا ثابت کرو میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں گناہگاروں درود والی حالا بھیج کر دیکھو گناہگاروں درود والی حالا بھیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں وہ اپنے امتی کا نغمہ کردار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں السلام علیکم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما خلق الله صلاة دائمة مدوام بالله صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبت بلانی میں تو اسے آزاد صدیق پڑھنے کی زیادہ دو عالم میں ہے جلوہ گر غوث اعظم دو عالم میں ہے جلوہ گر غوث اعظم دو عالم میں ہے جلوہ گر غوث اعظم ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم درخت حقیقت نبی مصطفیٰ ہے درخت حقیقت نبی مصطفیٰ ہے علی شاق ہے اور ثمر غوث اعظم علی شاق ہے اور ثمر غوث اعظم مدینے میں نانا ہے دادا
نجف میں، مدینے میں نانا ہے دادا نجف میں، مدینے میں نانا ہے دادا نجف میں، دلوں میں تمہارا ہے گھر غوث اعظم، دلوں میں تمہارا ہے گھر غوث اعظم، دلوں میں تمہارا ہے گھر غوث اعظم، بروز قیامت یہ کہتے اٹھوں گا، بروز قیامت یہ کہتے اٹھوں گا، بروز قیامت یہ کہتے اٹھوں گا، ادھر لے چلو ہے جدھر غوث اعظم، ادھر لے چلو ہے جدھر غوث اعظم، اور نہ نکلے گی ہرگز میری جان و تن سے، نہ نکلے گی ہرگز میری جان و تن سے، نہ نکلے گی ہرگز میری جان و تن سے، نہ آئیں گے جب تک نظر غوث اعظم، نہ آئیں گے جب تک نظر غوث اعظم، نہ آئیں گے جب تک نظر غوث اعظم، تو عالم میں ہے جل وگر غوث اعظم، ادھر غوث اعظم ادھر غوث اعظم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل رسول الله صلاة دائمة مدومة الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم الوصير. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك على ذكرك، اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إني نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله بالله صلاة دائمة مدومة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله